في حد القذف خاصة وفي الجامع الصغير وإذا شهد عليه الشهود بسرقة أو بشرب خمر أو بزنا بعد حين يبلغ قلبه وشهد سرقته والأصل أن الحدود الخالصة حقا لله تعالى تبطل بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الشہادت علی الزنا والرجوع عنہا۔ اس باب کے اندر زنا وغیرہ پر گواہی اور اس سے رجوع کرنے کے بارے میں کچھ احکام ذکر ہوگے، اور اسی طرح اس باب کے اندر جو ہے کسی گواہی کو دینے میں تاخیر کر دینا، اس حوالے سے کچھ احکام ذکر ہوں گے۔ مثال کے طور پر معاملہ آج پیش آیا اور گواہی دے رہا ہے 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، یعنی گواہی میں تاخیر کر دینا، تو کیا ایسی گواہی پھر قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ کچھ اس طرح کے احکام اس باب کے اندر ذکر فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے گواہی دینے میں تاخیر کر دی اور اس تاخیر میں کوئی عذر بھی نہیں تھا، کہ مثال کے طور پر جس کے سامنے گواہی دینی ہے امام، وہ بہت دور ہو، جلدی دے نہ سکتا ہو گواہی، ایسا کوئی عذر نہیں تھا، امام بھی موجود تھا اور گواہی دینے کے سب مواقع موجود تھے، اس کے باوجود تاخیر کر دی، تاخیر سے گواہی دے رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسی گواہی امام قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاں حد قذف کا مسئلہ اگر ہو، وہاں اگر گواہی میں تاخیر کر رہا ہے تو وہاں حد قذف والے مسئلہ میں گواہی کو تاخیر سے بھی قبول کر لیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نفس مسئلہ ہے، وضاحت شرح میں آ رہی ہے انشاءاللہ اس کی۔ وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ، آگے 3 مسئلے ذکر کیے کہ ایک آدمی نے چوری پر گواہی دی کہ فلاں نے چوری کی ہے، یا کسی کے شراب پینے پر گواہی دی، یا کسی کے زنا پر گواہی دی، لیکن تینوں طرح کی گواہیاں دی جا رہی ہے کچھ زمانہ گزرنے کے بعد، کہ فلاں نے چوری کی ہے، کب کی ہے جی؟ 2 مہینے پہلے۔ فلاں نے شراب پی ہے، میں نے دیکھا ہے، کب دیکھا ہے؟ 1 مہینہ پہلے۔ یا فلاں نے زنا کیا ہے، کب دیکھا ہے آپ نے زنا کی صورتحال کو؟ 4 مہینے پہلے۔ یعنی گواہیاں دے رہا ہے لیکن زمانے کی تاخیر کے ساتھ، تو فرمایا کہ ایسی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، گواہی رد کر دی جائے گی۔ البتہ یہ جو سرقے کا مسئلہ ہے اس میں 2 جہتیں ہیں، ایک ہے چوری کی، اس پر حد لگے، اور ایک ہے دوسرے کا مال جو اس نے لیا ہے واپس کرانا، تو حد کے سلسلہ میں تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی، حد ثابت ہوگی۔ البتہ جو جس کا مال چوری کیا ہے، مال واپس دلوانے کے حق میں اس گواہی کا اعتبار کر لیا جائے گا اور اس کا مال واپس دلایا جائے گا اس گواہی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے چل کے وجہ بتاتے ہیں ہم، اب بلکہ بتا دی خود شارح نے کہ والاسر ان الحدود، حدود 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جو خالص اللہ کے حق کے لیے لازم ہوتی ہے، اور ایک وہ جو جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ تو وہ حدود جو خالص اللہ کے حق کے لیے ہوتی ہیں، وہاں پر اگر گواہی تاخیر سے دی جائے گی تو وہ گواہی باطل ہو جائے گی، لیکن جو حدود لوگوں کے حق کے لیے ہوتی ہے، حقوق العباد کے لیے ہوتی ہے، ان میں تاخیر سے گواہی رد نہیں ہوگی، یہ ضابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حقوق العباد کے معاملہ میں اگر گواہی تاخیر سے دی جائے تو قبول کر لی جاتی ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا اگر حقوق اللہ والے مسئلہ میں بھی گواہی تاخیر سے دی جائے تو وہ قبول کر لی جائے گی۔ اور مزید فرمایا امام شافعی نے کہ اگر کوئی اپنے اوپر اقرار کرتا ہے تاخیر کے ساتھ کہ آج زنا کیا اور 2 مہینوں کے بعد کہہ رہا میں نے زنا کیا ہے، تو جیسے اپنی ذات پر اقرار کی صورت میں گواہی تاخیر سے دے، اقرار تاخیر سے کرے تو وہ اقرار قبول کر لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی حقوق اللہ کے معاملہ میں اگر گواہی تاخیر سے آ رہی ہے تو قبول کر لی جائے گی۔ گویا کہ ان کے 2 قیاس ہو گئے، حقوق العباد
اور اپنی ذات پر اقرار، یہ تاخیر سے معتبر ہے، تو حقوق اللہ کے معاملہ میں بھی گواہی تاخیر سے کیا ہوگی؟ معتبر ہوگی۔ سمجھ میں آگی بات؟ ولنا ان الشاہدہ سے ہم احناف کی دلیل، ہم نے کہا نہیں بھائی حقوق اللہ کے معاملہ میں گواہی تاخیر سے قبول نہیں ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے، دیکھو یہاں پر جو شاہد ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے، اس کو دو ثوابوں میں سے ایک اختیار ملتا ہے، یا تو یہ گواہی دے دے اور گواہی دینے کا ثواب حاصل کرے، یا اس کے گناہ کی پردہ پوشی کرے اور پردہ پوشی کا ثواب حاصل کرے، دو میں سے ایک اختیار کر سکتا ہے۔ جب اس نے فی الفور گواہی نہیں دی، تاخیر کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پردہ پوشی کر کے جو گناہ کی پردہ پوشی کی ہے اس کا ثواب حاصل کر لیا اس نے۔ اب یہ گواہی دے کر گواہی کا ثواب حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے، اب جو تاخیر سے گواہی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے کسی کینہ یا بغض یا عداوت کی وجہ سے وہ گواہی دے رہا ہے، ورنہ اگر گواہی ثواب کی نیت سے دینی ہوتی تو پر وقت دیتا، اس وقت نہیں دی، جو اب دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں ضرور کہ گڑبڑ ہے، اب وہ ضد اور عناد ہے، وہ ضد اور عناد نکالنا چاہتا ہے، اب ہم اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم کہیں گے آپ کی گواہی اب قبول نہیں ہے، اور اس گواہی کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اگر وہ کہے بھائی تاخیر میں نے جو ہے نا کسی سطر پوشی کے لیے نہیں کی ہے، تو پھر تاخیر کی کیوں ہے؟ پھر گواہی چھپائی ہے آپ نے، تو گواہی چھپانے کے ساتھ تو گناہ گار ہوئے، فاسق ہوئے، تو فاسق کی گواہی معتبر بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تاخیر کرنے کے بعد گواہی دینا یا تو عناد کی وجہ سے ہے، تو عناد کی وجہ سے گواہی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کہے کہ تاخیر میں نے پردہ پوشی کے لیے نہیں کی تھی، پھر تاخیر کیوں کی ہے؟ تو پھر تاخیر کرنا یہ تو گواہی کو چھپانے والی بات ہے، تو گواہی کو چھپانا یہ فسق و فجور ہے، تو فسق و فجور کی وجہ سے بھی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ تو بہر صورت تاخیر کی صورت میں سے گواہی رد ہو رہی ہے، اس لیے رد کر دی جائے گی، تاخیر کے ساتھ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آگے بات؟ بخلاف الاقرار سے امام شافعی جو قیاس کیا تھا اقرار پر، اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اے امام شافعی، آپ نے کہا کہ اگر تاخیر کے ساتھ اپنی ذات پہ اقرار کرتا ہے تو وہ بھی معتبر مانا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ معتبر اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی ذات پر کوئی دشمنی نہیں نکالتا ہے، اپنی ذات سے کوئی عناد اور بغض نہیں رکھتا، اس لیے اپنی ذات پر تاخیر سے گواہی دے گا بھی صحیح، تو وہاں پر بغض و عناد کا شبہ یا اعتراض لازم نہیں آئے گا، اس لیے وہاں ہم قبول کر رہے ہیں۔ بخلاف اس مسئلہ کے جب کسی کے خلاف گواہی دے رہا ہے تو وہاں بغض و عناد کا شبہ اور اعتراض موجود ہے، اس لیے وہاں پر ہم نے اس گواہی کو رد کر دیا تھا، اس لیے اس کو آپ اقرار پر قیاس نہ کرو۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے متن میں آیا تھا نا یہ زنا اور شرب خمر اور سرقہ، ان میں تاخیر کی وجہ سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وجہ خود بتا رہے ہیں کیونکہ یہ خالص اللہ کے حق ہے، یہی تو وجہ ہے۔ گواہی دینے کے بعد اگر گواہی سے رجوع کر لیا تو رجوع معتبر ہوتا ہے، اقرار کرنے کے بعد انکار کر دیا، انکار معتبر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی تقادم تاخیر بھی کیا ہوگی، اس میں معنی عن القبول ہوگی، یہ گواہی قبول کرنے سے معنی ہوگی تاخیر بھی، اس لیے تقادم و تاخیر کی وجہ سے بھی گواہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ متن میں آپ نے ایک وہ کیا تھا، استثناء کیا تھا حد قذف کا، کہ حد قذف میں تاخیر کی صورت میں بھی گواہی کیا ہے، قبول کر لی جائے گی، وہ اس لیے کہ یہ اس میں بندے کا حق غالب ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا حد قذف میں کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے تو تہمت بندے پر ہوتی ہے نا، تو وہ بندے کا حق ہے اس کے اندر اپنی ذات سے عار کو دور کرنا ہے، تو حد قذف کا تعلق حقوق العباد سے ہوا، اور حقوق العباد میں نے پہلے بتایا تاخیر سے گواہی دی جائے تو وہ معتبر ہوتی ہے، اس لیے حد قذف مسئلہ کے اندر اگر گواہی تاخیر سے آ رہی ہے تو وہ قبول کر لی جائے گی، وہاں تقادم مانے نہیں ہوگا۔ لأن الدعوى فيه شرط، دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہاں تقادم اس لیے مانے نہیں ہے کہ یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ
اس نے تاخیر کیوں کی ہے تو وہ تو فاسق فاجر ٹھہرا، ایسا یہاں سسٹم نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ حد قذف جو حقوق العباد جتنے بھی ہیں ان کے اندر پہلے متہم کی طرف سے دعوی شرط ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں نے زنا نہیں کرایا، مجھ پر یہ الزام ہے، پھر اس پر وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ تو یہاں ہم کہیں گے جو یہاں تاخیر ہوئی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے وہ دعوے میں تاخیر ہو، دعوے میں تاخیر کی وجہ سے جو ہے گواہی میں تاخیر آئی ہو، تو یہاں ہم تاخیر کو محمول کر دیں کس پر؟ دعوے پر، کہ دعوے میں تاخیر ہوئی ہے، اس تاخیر کی وجہ سے گواہی میں تاخیر ہوئی ہے، ورنہ گواہی میں تاخیر نہ ہوتی۔ اس لیے یہاں پر گواہی میں تاخیر دراصل گواہی میں تاخیر شمار نہیں ہوگی بلکہ دعوے میں تاخیر شمار ہوگی، اس لیے یہاں پر اس پر فسق و فجور یا گناہ گار ہونے کا الزام بھی نہیں دیا جائے گا۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے بخلاف حد سرقہ، حد سرقہ کے اندر حد سرقہ میں ایسا سین نہیں ہے، وہاں چونکہ وہ خالص اللہ کا حق ہے، وہاں دعویٰ شرط نہیں ہے، اس لیے وہاں تاخیر کریں گے تو وہاں تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ دعوے کہ گواہی میں تاخیر ہوئی ہے، وہاں تو کوئی دعویٰ شرط نہیں ہوتا۔ اس لیے حد سرقہ کے اندر اگر گواہی میں تاخیر کرے گا تو وہاں اس تاخیر کو ہم دعوے کی تاخیر پر محمول بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں پر ہم یہ سمجھیں گے کہ گواہی میں تاخیر ہوئی ہے اور گواہی میں تقادم اور تاخیر کی وجہ سے اس گواہی کو کیا کر دیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ البتہ اتنا یاد رکھیں یہ جو سرقہ ہے اس میں دو جہتیں ہوتے ہیں، میں پہلے بتا چکا، ایک ہے کہ اس پر حد لگنا، یہ خالص اللہ کا حق ہے، اور ایک ہے جس نے مال چوری کیا ہے کہ بندے کا حق ہے، تو مال پر جو ہے چوری ثابت کرنے کے لیے دعویٰ شرط ہوگا، وہاں دعویٰ کرے گا جس کا مال چوری ہوا ہے تو مال لازم کیا جائے گا، اگر دعویٰ نہیں ہے پھر مال لازم نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَىٰ قَوْلِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، یہاں سے صاحب ہدایہ عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے کہا نا حقوق اللہ میں تاخیر جو ہوتی ہے یہ فسق و فجور کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ فسق و فجور ایک امر مخفی ہے، اس پر ہر ایک مطلع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ لازمی طور پر جو ہے تاخیر اسی وجہ سے ہوئی ہو، یہ لازمی تو نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ ایک امر مخفی تھا اس لیے ہم نے حکم پر دار و مدار رکھا ظاہر تاخیر پر، کہ جہاں بھی حقوق اللہ حدود اللہ کے معاملہ میں تاخیر پائی جائے گی وہاں پر حد ثابت ہوگی، ہم وجہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اگرچہ بظاہر وجہ یہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک امر مخفی ہے اور اس کا ہونا کوئی لازمی امر بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے حکم کا دار و مدار رکھا ظاہر پر کہ جہاں بھی حدود اللہ میں تاخیر ہوگی، جہاں بھی تقادم ہوگا وہاں پر یہی سمجھا جائے گا یہ گواہی یہاں پر جو ہے وہ فسق و فجور ہے اور اس گواہی کو رد کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ٹو لگانا کہ اس میں فسق و فجور ہے یا نہیں، دیکھو اس پر مطلع ہونا مشکل کام ہے، اس لیے ہم ظاہر کو دیکھیں کہ تاخیر ہو گئی ہے بس رد کر دی جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی۔ وَلِأَنَّ السَّرْقَ، ایک اور عقلی دلیل پیش کر دی کہ سرقہ میں تقادم میں گواہی کو رد کر دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو سرقہ ایک انتہائی ایک مخفی امر ہوتا ہے، بالکل پوشیدہ رکھ کر کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مالک کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ چوری کرنے والے کو کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا، تو اس لیے پھر اس گواہی کا جلدی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ معاملہ جلد حل کی طرف جائے۔ چھپانے کی وجہ سے دیر کرنا یہ اس بات کو ثابت کرے گا اس نے گواہی کو چھپایا ہے اور چھپا کر یہ گناہ گار ہوا ہے، اس لیے تاخیر کی وجہ سے گویا کہ فاسق فاجر ہو جائے گا، جب فاسق فاجر ہو گیا تو تاخیر کی سائے سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ مثلا میں آ گئی؟ ثم التقادم، یہاں سے صاحب ہدایہ ایک نئی بات ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے گواہی میں تقادم حدود اللہ میں یہ گواہی کو کیا کرتا ہے؟ رد کر دیتا ہے، ایسے ہی گواہی کے بعد
قاضی کا فیصلہ کے نفاذ میں تاخیر یہ بھی حدود اللہ کے نفاذ کو ساقط کرے گی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر گواہی بر وقت مل گئی، لیکن قاضی نے گواہی کے بعد حدود کو قائم کرنے میں تاخیر کر دی۔ مثال تو مہینہ لگا دیا، مہینے کے بعد اب کہتا اب میں لاگو کرتا ہوں، اب لاگو ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ جیسے ابتداء گواہی میں تاخیر یہ حدود اللہ کو ساقط کرتی ہے، ایسے ہی گواہی کے بعد اور اس حدود اللہ کا نفاذ میں اگر تاخیر آ جائے تب بھی یہ حدود اللہ کیا ہو جائیں گی؟ ساقط ہو جائیں گی۔ یا مثال کے طور پر کچھ حد قائم کر دی اور حد مثال کے طور پر 80 کوڑے لگنے تھے، اس پر 40 کوڑے لگا دیے، پھر وقفہ دے دیا مہینے کا، اب مہینے کے بعد 40 اور لگانا چاہتا ہے تو ہم نہیں لگانے دیں گے۔ سمجھ آگے بات؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے ابتداء گواہی میں تاخیر حدود اللہ کو ساقط کرتی ہے، ایسے ہی گواہی کے بعد حدود اللہ کے نفاذ میں تاخیر یا بعض حد میں تاخیر، دونوں صورتوں میں حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ قضا جو ہے یہ پورے معاملے کا نام ہے۔ گواہی لینا، گواہی لینے کے بعد حد ساقط کرنا، دونوں کو ملا کر قضا کہتے ہیں۔ تو اس لیے آدھی آدھی کے اندر اگر تاخیر کرتا رہا تو سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ملیا بیٹ ہو جائے گا۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر قضاء قاضی میں تاخیر ہو گئی تو یہ حد کو ساقط نہیں کرے گی۔ بات سمجھ آئے گا آپ لوگوں کو؟ واختلفوا فی حد التقادم، یہاں سے ایک اور بات ذکر کی، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں تقادم تقادم تاخیر تاخیر، یہ کتنی مدت گزرنے کے بعد ہم سمجھے کہ تاخیر ہو گئی ہے۔ اب ہم نے کہا نا کہ فوراً گواہی دے، اگر گواہی میں تاخیر کر دے تو گواہی قبول نہیں ہے۔ اب اس کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا کہ یہ گواہی فوراً دے رہا ہے اور یہ گواہی تاخیر سے دے رہا ہے؟ اس میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے تقادم کا دار و مدار 6 مہینوں پر ہے، 6 مہینوں سے پہلے گواہی دے گا تو یہ تقادم نہیں ہوگا، 6 مہینوں کے بعد یا 6 مہینوں پر گواہی دے رہا ہے، اب گویا کہ گواہی میں تقادم ہو گیا، تاخیر ہو گئی، اب گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے جامع صغیر کے اندر، اسے کو امام طحاوی نے لیا ہے۔ اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، یہ قاضی کی رائے پر موقوف ہے، قاضی معاملے خود دیکھے۔ قاضی اگر سمجھے کہ گواہی تاخیر سے آئی ہے تو یہ تقادم شمار ہو جائے گا، اگر قاضی سمجھے نہیں جلدی دے دی ہے اس نے تو یہ تقادم شمار نہیں ہوگا، یہ قاضی کی رائے پر موقوف ہے۔ لیکن راجح قول تیسرا ہے جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہی روایت شیخین کی بھی ہے، اور یہی قول اصح ہے، وہ یہ کہ 1 مہینہ سے کم مدت میں گواہی دے گا تو یہ تقادم نہیں ہوگا، اگر 1 مہینہ یا 1 مہینہ سے اوپر جا کر گواہی دے رہا تو یہ تقادم ہوگا، اور یہی قول معتبر ہے۔ لیکن یہ تقادم تب ہوگا جب قاضی وہاں موقع پر موجود ہو، اگر قاضی خود ہی 2 مہینوں مسافت پر ہے پھر وہاں پر اگر 2 مہینوں کے بعد گواہی دے رہا تو یہ تقادم نہیں ہوگا، یہاں عذر موجود ہے، قاضی کا موجود نہ ہونا، قاضی موجود ہو، گواہ کے سارے موجود ہو، پھر یہ تقادم معتبر ہے، وگرنہ قاضی اگر سال کی مسافت پر بھی ہے تو یہاں اگر سال کے بعد گواہی دے گا تب بھی یہ تقادم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں عذر موجود، قاضی کا موجود نہ ہونا۔ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ آگے والتقادم فی حد الشرب، شراب میں تقادم کون سا معتبر ہے؟ تو اس میں امام محمد کا وہی مسلک ہے، 1 مہینے والا، کسی نے شراب پی اگر 1 مہینے سے پہلے گواہی دے دی تو یہ تقادم نہیں ہوگا، اگر 1 مہینے کے بعد دی تو کیا ہوگا؟ تقادم ہوگا۔ لیکن شیخین فرماتے ہیں منہ کی بو زائل ہونے سے پہلے گواہی دی تو یہ تقادم نہیں ہے، جلدی ہے، اگر منہ کی بو زائل ہو گئی اس کے بعد گواہی دے رہا ہے تو پھر یہ تقادم میں چلا جائے گا، اب گواہی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کے مزید وضاحت اب انشاءاللہ باب الشرب کے اندر تفصیل سے کریں گے۔ چلے آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، زندگی باقی تو باقی پھر دیکھیں گے انشاءاللہ۔